ایسی حکومتوں کی تعداد میں اضافہ جن کا جبر سرحدوں سے پرے بھی ان کے مخالفین اور ناقدین کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح بڑھنے کے باوجود گاڑیوں کی سیل میں اضافہ، ایسا کیوں؟ اور کرونا لاہور کی فنی سرگرمیوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیوز سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں نیلوفر مغل۔ پاکستان کی وزیر برائے انسانی حقوق نے اس ہفتے اپنی وزارت کی 1 سال کی کارکردگی کے حوالے سے ریلیز کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کی حکومت کے لیے ملک میں جبری گمشدگیاں قابل قبول نہیں۔ وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری کے مطابق حکومت گمشدہ افراد کے معاملے سے نمٹنے کے لیے مناسب قانون سازی کے وعدے پر قائم ہے۔ لاپتہ افراد کا ایشو پاکستان میں ایک دیرینہ مسئلہ ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے احکامات کے بعد کئی افراد بازیاب کرائے جا چکے ہیں جبکہ متعدد اب بھی لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جبری گمشدگیوں کے لیے پاکستان کے ریاستی اداروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تاہم ان اداروں کی جانب سے ان الزامات کی تواتر سے تردید سامنے آتی رہی ہے۔ جہاں کسی بھی ملک کی سرحدوں کے اندر ہونے والی جبری گمشدگیاں انسانی حقوق کا ایک سنجیدہ مسئلہ ہیں، وہیں انسانی حقوق کی غیر سرکاری ادارے فریڈم ہاؤس نے اپنی رپورٹ آؤٹ آف سائٹ ناٹ آؤٹ آف ریچ میں دنیا بھر میں ایک بڑھتے ہوئے خطرناک رجحان کی جانب اشارہ کیا ہے۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق درجنوں حکومتیں اپنی سرحدوں سے باہر بھی اپنے ان مخالفین اور ناقدین کا پیچھا نہیں چھوڑتی جو دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ حکومتوں کا اپنی ملکی سرحدوں سے باہر بھی جبر کا استعمال اب ایک معمول بنتا جا رہا ہے جو کہ انسانی حقوق کے لیے ایک خطرہ ہے۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق چین، ایران، ترکی، روانڈا، روس، سعودی عرب وہ ممالک ہیں جن کی جانب سے سب سے زیادہ جبر کا استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف ذرائع کی مدد سے اکٹھے کیے جانے والے اعداد و شمار کی بنیاد پر رپورٹ بتاتی ہے کہ ملکی سرحدوں کے پار بھی جاری رہنے والے اس جبر میں کے باعث دنیا کے 30 لاکھ لوگوں کو خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں تنظیم نے سن 2014 سے 608 کیسز کی تفصیلات اکٹھی کی ہیں، تاہم سینکڑوں مزید کیسز کو اس لیے شامل نہیں کیا جا سکا کیونکہ ان سے متعلق کافی ثبوت موجود نہیں تھے۔ ان کیسز میں 31 ممالک کی حکومتوں کی جانب سے 79 ممالک میں پناہ لینے ہوئے اپنے شہریوں کے خلاف کارروائیاں ریکارڈ کی گئیں۔ ان میں سے ہر کیس میں ملوث حکومتوں نے غیر ملکوں میں مقیم اپنے شہریوں سے بدلہ لینے اور انہیں خاموش کرانے کے لیے انہیں جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی کارروائیاں کی۔ ان کے ہتھ کنڈوں میں قید اور اغوا، حملے، ڈرایا دھمکایا جانا، غیر قانونی ملک بدری، قتل تک شامل ہیں، لیکن ان جسمانی ہتھ کنڈوں کے علاوہ آن لائن ہراسمنٹ جیسے طریقے بھی استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، بھوٹان، شمالی کوریا اور ہندوستان نے بھی بیرون ملک اپنے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے مسلمان خاص کر نشانہ بن رہے ہیں۔ 78% کیسز مسلمانوں سے متعلق تھے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم اکثریت والی ریاستیں ٹرانس نیشنل جبر کی کارروائیوں میں زیادہ ملوث ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکن، صحافی اور سیکیورٹی کے ماہرین فریڈم ہاؤس کی رپورٹ سے متعلق مختلف رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ کی رائے میں یہ رپورٹ شفافیت پر مبنی نہیں۔ ہسٹری کو دیکھ لیں، تمام ممالک میں یہ چیز چلتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر بھی انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں، اور جہاں ان کی تنقیدی آوازیں ملک سے باہر اٹھتی ہیں ان کو بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہر طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان رپورٹوں کی کریڈیبلٹی میں مزید اضافہ ہوگا جب ان بڑے ممالک کا نام بھی لیا جائے گا جو اس کام میں ملوث ہیں، نہ کہ صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جن کے بارے میں پرسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ویسٹ کے یا امریکہ کے مفادات کے جو ہے وہ مخالف ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سویڈن میں ایک ڈسیڈنٹ جو تھے وہ غائب ہوئے اور کچھ عرصہ بعد اس کی لاش ملی۔ اسی طرح کینیڈا میں جو بڑی افسوس کی بات ہے اور تشویش کی بات ہے کہ خاتون ڈسیڈنٹ کی غائب ہوئی اور اس کی لاش ملی۔ پاکستان میں ان کے لیے جگہ تنگ تھی، ان کو بولنے کی وجہ سے ان کی زندگی کو خطرہ تھا اور لہٰذا انہوں نے پاکستان سے باہر جا کے دوسرے ممالک میں پناہ لی۔ پاکستان کا اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے کہ باہر کسی کو مروایا ہو یا کچھ۔ یہاں لوکلی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی کدو کبھی واقعہ ہوا، پرانا کسی نے الزام لگا دیا لیکن کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ میڈیا میں کہا گیا کہ جناب آپ یہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کوئی اگر کسی کو کبھی الزام آ جاتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے اٹھا لیا اس کو،
لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان پروون ہیں. ان پروون اس وجہ سے کہ ان میں بہت سارا کچھ میلس، بہت سارے کچھ اپنے مفادات کی وجہ سے بھی لوگ کرتے ہیں. میں اس کو بہت فیئر رپورٹ نہیں سمجھتا. اور فریڈم ہاؤس کی اس سالانہ رپورٹ پر اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیو یارک سے بذریعہ اسکائپ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رضا رومی. بہت شکریہ رضا رومی وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا. رضا، یہ اعتراض کہ انسانی حقوق کی ایسی رپورٹس میں ان ملکوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو مغرب اور امریکی مفادات کے مخالف تصور کیے جاتے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو؟ دیکھیے، فریڈم ہاؤس ایک معتبر ادارہ ہے اور وہ اپنا کام بڑی چھان بین اور تحقیق کے بعد کرتے ہیں. کئی جو ہیں حوالہ جات ڈھونڈتے ہیں، کئی اور اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ان کے ورکنگ گروپس بنتے ہیں جس میں وہ ایک ایک چیز کو بڑی تحقیق کے بعد جو ہے شائع کرتے ہیں. تو یہ کہنا غلط ہے. یہ ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک رویہ ہے کہ جب اس طرح کی تنقید ہوتی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں یا صحافتی آزادیوں کی پابندی کے بارے میں، تو اس کو فوری طور پر جھٹلا دیا جاتا ہے. یہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں متواتر ان کا یہ وتیرہ رہا ہے. لیکن ہماری کیا، آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی کر رہا ہے. ہندوستان نے بھی پچھلے جو رپورٹس آئی ہیں ایمنسٹی کی، HRW کی، ان کو رد کیا، بلکہ ایمنسٹی کو تو وہاں سے کام کرنے کو بند کر دیا ہوا ہے. تو یہ اس وقت ایک وبا ہے جو جنوبی ایشیا کے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو. یہاں پر یہ قدغنیں جو ہیں اظہار رائے کے اوپر، ڈیسیڈنٹس کے اوپر، وہ لوگ جو مختلف سوچ یا نظریات رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ ایک پورا جو ہے ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے. پاکستان کے حوالے سے جو ہے یہ پہلے بھی فریڈم ہاؤس تشویشناک رپورٹس شائع کرتا رہا ہے، اور میرے خیال سے اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اس کو رد کرنا جو ہے یہ غیر منطقی عمل ہے. جی، رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ریاستوں کی طرف سے بین الاقوامی جبر، یعنی اپنے بارڈرز کے باہر بھی ایسے شہریوں کو ٹریک کرنے اور ہراساں کرنے کا عمل تقریباً عام سی بات جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. تو جو اعداد و شمار اس وقت سامنے آئے ہیں ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیے، اعداد و شمار، ایک تو پہلی یہ بات ہے کہ بین الاقوامی طور پر یہ بہت سے لوگوں کو شبہ ہے. جیسے بھی آپ نے اپنے ویڈیو رپورٹ میں دکھایا کہ فریڈم نیٹ ورک کے خٹک صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 2 بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستانی جو ہیں، ایک سویڈن میں اور ایک کینیڈا میں، حالیہ دنوں میں ان کے کیسز سامنے آئے، اگرچہ کہ وہاں پر کوئی ایسی ابھی تک ایویڈنس نہیں ملا جو کہ لنک کرتا ہو کہ وہ ان کا تعلق کوئی پاکستان گورنمنٹ سے ہے. مگر اس کے علاوہ جو ہے بہت سی ایسی شکایات آتی رہی ہیں. مثلا ایک بلاگر ہیں وکاس گورایا جو کہ نیدرلینڈز میں مقیم ہیں. انہوں نے میرے خیال سے کچھ مہینے پہلے، شاید پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو وہیں پہ ان کے گھر کے باہر قریب ان کو کسی نے آگے زد و کوب کیا. انہوں نے یہ رپورٹ کی تھی، شکایت کی تھی. اس کے علاوہ لوگ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال سے اس کے اوپر جو ایویڈنس ہے وہ کم ہے، اور ظاہری بات ہے کوئی سامنے ثبوت آئیں گے تو پھر ہی حتمی کوئی بات کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ رضا رومی وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا. ویلکم. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے سینٹ میں ٹرائل تو ختم ہو گیا، لیکن اس کارروائی نے ایک بار پھر امریکہ میں سفید فام بالادستوں اور کانگریس کی عمارت پر حملہ کرنے والے دیگر گروہوں پر توجہ مرکوز کر دی. ہماری اگلی رپورٹ جائزہ پیش کرے گی کہ امریکہ کے اندر سے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی خدشات اور شخصی آزادیوں کے درمیان صحیح توازن کیسے قائم کیا جائے. سابق امریکی صدر کے خلاف مواخذے کے ٹرائل کے دوران ڈیموکریٹس نے 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر پرتشدد حملے کے بعد امریکہ کے اندر سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے خطرے پر پرزور انداز سے بات کی. ہمارے حساس اداروں نے تصدیق کی کہ ان مخصوص خطرات کے علاوہ صدر ٹرمپ کے طرز عمل نے ان انتشار پسند گروہوں کی حوصلہ افزائی کی جنہوں نے کانگریس پر حملے کا آغاز کیا اور نئے تشدد پسند اتحادوں کو جنم دیا. اس فساد میں حصہ لینے والے سینکڑوں افراد پر پرتشدد طریقے سے عمارت میں گھسنے، انتشار پھیلانے اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملے جیسے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے، لیکن ان میں سے کسی پر بھی ڈومیسٹک ٹیررزم یا ملک کے اندر دہشت گردی کا الزام عائد نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی سزا کے لیے کوئی مخصوص قانون موجود نہیں. کانگریس میں کرنے کے لیے یہ ایک اچھی بحث ہے، لیکن فی الحال ہمیں ایسے قوانین پر توجہ
توجہ دینی چاہیے جو موجود ہیں۔ ایسے بہت سے قوانین جن کے تحت 6 جنوری کو کانگریس میں بغاوت کے مرتکب مظاہرین پر فرد جرم عائد کی گئی وہ کافی ہیں، خواہ وہ قتل، بم یا دیگر دھماکہ خیز مواد یا اسلحہ رکھنے کے حوالے سے ہوں۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد بیرونی خطرات کو روکنے کے لیے امریکہ نے قوانین میں سختی، جبکہ انٹیلیجنس اکٹھی کرنے اور دیگر اداروں کے ساتھ بانٹنے کے طریقہ کار میں بہتری کی۔ حلف لینے کے چند ہی دن بعد صدر جو بائیڈن نے ملک کے اندر موجود پرتشدد انتہا پسندی سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے نظر ثانی کا حکم دیا۔ یہ 100 دنوں کا جائزہ ہے، اب تک تو اس پر کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن جب ہمارے پاس اس کا نتیجہ ہوگا تو یقیناً ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد مسلم کمیونٹیز کی ضرورت سے زیادہ نگرانی نے دہشت گردی کے خطرات کے خلاف حکمت عملی میں ایک بڑے چیلنج کی نشاندہی کی ہے، یعنی حکومت کی غیر ضروری نگرانی سے کیسے بچا جائے اور ایسے میں سیکیورٹی خدشات اور شہری آزادیوں کے مابین صحیح توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ پہلے تو یہ کہ ہم اپنی کارروائی کا دائرہ اتنا نہ پھیلا لیں کہ غیر ضروری سرگرمیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں، اور دوسرا یہ کہ ہماری حکمت عملی کا ہدف بالکل واضح ہو، جس طرح کے تشدد سے ہم واقعی نمٹنا چاہتے ہیں۔ امریکی آئین کی پہلی ترمیم جو اظہار رائے کے حق سے متعلق ہے، امریکیوں کو پراؤڈ بوائز اور کو کلس کلان جیسے نفرت پھیلانے والے گروہوں میں شمولیت کے حق کو تحفظ دیتی ہے۔ پیٹسی وداسکوارا کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔ اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سال 2020 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 7 سے 9% رہنے کے باوجود ملک میں گاڑیوں کی فروخت میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے کیونکہ مہنگائی بڑھنے سے عموماً قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ ہماری ساتھی گیتی آرا انیس نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور اس سے ملک کی معیشت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ سال 2020 میں عالمی وبا کی وجہ سے کاروبار زندگی قریباً معطل رہا، لیکن پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے حالیہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کووڈ-19 اور مہنگائی کے باوجود سال 2019 کے مقابلے میں نئی گاڑیوں کی فروخت میں 2020 کے دوران 16% سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایکچولی ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے گاڑیوں کا امپورٹ ہے بند، کلوز تھا۔ جو ڈیمانڈ تھی وہ کسٹمر کی بڑھ رہی تھی، گاڑیاں مل نہیں رہی تھی۔ اس وقت جو ہے مارکیٹ میں گاڑیوں کی اویلیبلٹی آئی ہے، کچھ نئی کمپنیز انٹروڈیوس ہوئی ہے، جیسے کہ MG ہے، پھر ہونڈائی کی ٹکسن والی جو توسان ہے یہ آئی ہے مارکیٹ میں۔ کسٹمر جو ہے وہ ان کو کمپیریزن کے لیے بھی گاڑیاں مل رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت گاڑیاں بنانے کے 3000 سے زائد یونٹ کام کر رہے ہیں، جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سالانہ 2 لاکھ سے زائد مختلف اقسام کی گاڑیاں تیار کرتے ہیں، جبکہ سال 2019 اور 20 میں درآمد شدہ کاروں کی تعداد 80,000 سے کم ہو کر 16,000 پر آ گئی تھی، جس کی وجہ امپورٹ پالیسی میں تبدیلی تھی۔ جہاں گاڑیوں کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ فروخت میں اضافے کی ایک وجہ چند نئی کار ساز کمپنیوں کی پاکستان آمد ہے، جن کی قیمتیں مناسب اور کوالٹی بہتر ہے، وہیں مقامی کاریں خریدنے والے زیادہ قیمتوں سے پریشان ہیں۔ اس ٹائم تو مارکیٹ میں گاڑیوں کے پرائسز بہت ہائی ہیں، چاہے ڈیلر حضرات یہ گاڑیاں بیچ رہے ہوں یا لوکل یوزر جو لوکل گاڑیاں لیتے ہیں وہ بھی، اور ری سیل جو ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ ریٹ اپ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے غریب بندے کے پوائنٹ سے باہر ہیں گاڑیاں۔ یہ غور طلب ہے کہ 2020 کے دوران اضافہ نسبتاً بڑی گاڑیوں کی فروخت میں دیکھا گیا ہے، جبکہ 800 یا 1000 سی سی کی چھوٹی گاڑیوں کی مارکیٹ میں کوئی تیزی نہیں آئی۔ بعض ماہرین کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہی افراد گاڑیاں خرید رہے ہیں جن پر شاید لاک ڈاؤنز اور مہنگائی کا زیادہ اثر نہیں پڑا۔ پوری دنیا میں اس وقت کووڈ کے دوران ایک سلیکٹیو ریکوری جو ہے اس کا فنامنن چل رہا ہے۔ اب جب ہم سیڈان کاروں کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ سیگمنٹ ہے، یعنی جو کہ ان کے جو بائرز تھے جو کہ شاید سال میں ایک آدھ دفعہ اپنی ہالیڈیز کر لیتے تھے، یا وہ لوگ جو تھے ان کی جو سپینڈنگ پیٹرن تھا وہ کافی کرٹیل ہو گیا تھا کووڈ کے دوران، تو پورے سال کی سیونگ جو تھی اس سیگمنٹ آف کنزیومر کی وہ آپ کو کار سیل میں ریفلیکٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر چھوٹی گاڑیاں جو ہیں ان کی سیل جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا
تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اکراس دا بورڈ یہ ایک قسم کی ریکوری کی سچویشن ہے. حکومت پاکستان نے حال ہی میں اپنی نئی آٹو پالیسی کا اعلان بھی کیا ہے جس میں الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر بھاری چھوٹ بھی دی گئی ہے. ان اقدامات سے متوسط طبقہ کس حد تک فائدہ اٹھا سکے گا اس بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ماہر اقتصادیات یہ کہتے ہیں کہ جب معیشت کا پہیہ چلے گا تو اس کے ثمرات دور تک پہنچیں گے. گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. انقلابی شاعر فیض احمد فیض کو ہم سے بچھڑے 36 برس سے زیادہ ہو چکے. ہفتے کے روز ان کی 110ویں سالگرہ تھی. ان کی انقلابی شاعری آج بھی اردو ادب کا ایک اہم حصہ مانی جاتی ہے. فیض جیسے عہدساز شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج ضیاء الرحمان آپ کو سیر کروا رہے ہیں لاہور میں فیض احمد فیض کی یاد میں قائم کیے جانے والے فیض گھر کی. آئیے دیکھتے ہیں. لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں واقع یہ عمارت فیض گھر کے نام سے جانی جاتی ہے. اردو کے نامور شاعر فیض احمد فیض سے منسوب یہ گھر اب ایک میوزیم ہونے کے ساتھ ساتھ علمی اور ثقافتی مرکز بھی ہے. فیض گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم کچھ بہت سی کلچرل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. فیض گھر کا مقصد ہے فیض صاحب کی جو آپ سمجھیں ویژن، ان کا میسج، کیا میسج تھا؟ امن کا تھا، پیار کا تھا، ہیومن رائٹس کا تھا، انسان برابری کا تھا، اور سب سے بڑا میسج میں سمجھتی ہوں یہ تھا کہ لکھنے سے تعلق رہے، پڑھنے سے تعلق رہے، لفظ سے محبت کرو، زبان سے محبت کرو، ملک سے محبت کرو. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تو فیض صاحب کا کوٹ ہے، سوٹ ہے جو انہوں نے پہنا تھا. ایک وہ کرسی ہے، وہ کرسی ہے تو بیچاری بہت ہی خستہ حالت میں، کیونکہ سال بھی بہت ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں فیض صاحب نے ہی قائم کیا، تو وہ کرسی ان کی وہ کرسی ہے جو وہاں سے پھر انہوں نے ہمیں گفٹ کر دی. اس کے علاوہ یہاں ان کے میڈلز ہیں. ایک تو ظاہر لندن پیس پرائز کا میڈل ہے، ایک ان کو OBE دیا گیا تھا حکومت انگلستان کی طرف سے، وہ ہے موجود. اور اس کے علاوہ ان کے خط ہیں، ان کا نکاح نامہ ہے، ان کی ڈگریاں ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے، عقلی لوگ یہی سوچتے ہوں گے. ایک تو اس کا حصہ ہے جس میں ہم صرف تربیت دیتے ہیں، کلاسز. کیا کلاسز؟ میوزک کی کلاسز، ڈرامہ کی کلاسز، ڈانس کی کلاسز، آرٹ کی کلاسز، پبلک سپیکنگ کی کلاسز. اس کے علاوہ پھر یہاں پہ بک لانچز ہوتی ہیں، ٹاکس ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں. جگہ چھوٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل بہت بڑا ہے. ہم دل کشادہ رکھتے ہیں، فیض صاحب نے یہ کہا تھا. شروع میں جب ہم نے سوچا کہ اس جگہ کو ایسی جگہ بنائیں جہاں جب لوگ آئیں تو تھوڑا سا جو فیض کو نہیں جانتے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جانیں، تو ان کی جو اپنی پرسنل لائبریری کی کتابیں ہیں وہ ہم نے یہاں ساری رکھی ہوئی ہیں. یہاں سے کتابیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف پڑھنے کی اجازت ہے، یہ سوچ کے کہ یہ فیض کی اپنی کتاب ہے. اتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں جتنا یہاں سکون ملتا ہے آ کے کہ وی کین شٹ آف دا ورلڈ آؤٹ سائڈ، اور یہاں بیٹھتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ اور ہی جگہ ہے. ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور. اور فیض گھر سے متعلق رپورٹ آپ نے دیکھی. ضیاء الرحمان اس وقت لاہور سے بذریعہ فون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. ضیاء، یہ بتائیے کہ ہر سال موسم بہار میں لاہور جیسے شہر میں اکثر ثقافتی اور فنی سرگرمیاں دیکھنے میں آتی ہیں. پچھلے سال بھی کووڈ کی وجہ سے کافی ایونٹس جو تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، تو ابھی کیا دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ابھی تو فیض گھر سمیت جتنے بھی ادارے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟
देखिए नीलोफर, फैज की जो सालगिरह थी वो किसी को मालूम भी नहीं पड़ा और वो गुजर गई कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। तो कोरोना वायरस ने पाकिस्तान भर में जो सकाफती महफिलें हैं, जो अदबी बैठकें थी और जो मेले थे, उनको शदीद मुतासिर किए। उनमें से एक फैज अमन मेला हुआ करता था हर साल, वो गुज़िश्ता साल भी नहीं हुआ और इस साल भी अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरी फैज साहब की दोनों साहबजादियाँ सीमा हाशमी और मुनज़्ज़ा हाशमी से भी बात थी, तो दोनों इस बात में खासी फिक्रमंद थी, क्योंकि जब भी फैज अमन मेला होता था तो दुनिया भर से वहाँ पे लिखारी, अदीब, फनून लतीफ़ा से जुड़े अफराद आते थे और वहाँ पे मुख्तलिफ बहस और मुबाहिसे होते थे। इस साल भी उसके बारे में अभी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता और गुज़िश्ता साल भी नहीं हुआ। फैज अमन मेला के साथ साथ जो हमने इस सिलसिले में थोड़ा सा आदादोशुमार इकट्ठे किए लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से खुसूसन पंजाब में जो सियाहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। लाहौर में सबसे ज़्यादा जो सियाह जहाँ पे आते थे, जिनमें बड़ी तादाद मुल्की और कम तादाद में गैर मुल्की आते थे, वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी में मस्जिद वजीर खान है, बादशाही मस्जिद है, लाहौर कला है। तो वहाँ पे गुज़िश्ता साल और अब तक जो है वो आधे यानी कि 50% कमी हुई है वहाँ पे। और जो सियाह है वो गैर मुल्की तो आ ही नहीं सकते और जो मुल्की सियाह हैं वो भी बहुत ही कम हो गए। लोग भी इस खास बारे में खासे जो है वो परेशान है, क्योंकि उनको जो ये लाहौर का एक कल्चर है कि जो लोग हैं पंजाब के खास तौर पे, वो मेले खेलों के शौकीन हैं, मेलों में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, गपशप लगाते हैं, हम ख्याल लोगों के साथ वो बैठते हैं। ना गुज़िश्ता साल कोई सरगर्मी हो सकी है, ना इस साल अभी तक कुछ भी यकीन से कहा जा सकता है। फैज अमन मेला के साथ साथ एक बहुत बड़ा मेला होता था लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, वो भी गुज़िश्ता साल नहीं हो सका था और इस साल भी उसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान वॉइस ऑफ अमेरिका को टाइम देने का। शादी ब्याह हो, खुशी की दीगर तकरीबात या फिर किसी की मौत का गम, गुलाब के फूल पाकिस्तान में हर तकरीब और मौका पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बाग से हमारी तकरीबात तक गुलाब का ये सफ़र कैसे तय होता है, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुलाब के फूल दुनिया के बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तानी सकाफत और जिंदगी का भी हिस्सा हैं। कराची में गुलाब के ताजिर वाजिद हुसैन कहते हैं कि चाहे खुशी हो या गम, गुलाब के फूल हर तकरीब में मौजूद होते हैं। गुलाब शादी ब्याह, कब्रिस्तान और मज़ारात पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसका गुलकंद और के गुलाब भी बनता है। इसके बाद ये एक्सपोर्ट भी होता है। शादी ब्याह में ज़्यादातर इसकी गाड़ी बनती है, बेड बनता है, हार बनते हैं, सहरे बनते हैं, गजरे बनते हैं। वाजिद के बकौल सिर्फ कराची में ही तकरीबन 10 से 20 हज़ार किलो गुलाब के फूल रोज़ फरोख्त होते हैं और ये कई लोगों के लिए ज़रिए मुआश भी है। हम ये फूल तोड़ते हैं, सुबह उठते, मुश्किल इसलिए होता है, मजबूरी में करना पड़ता है, बाकी मुश्किल तो बहुत है, सर्दी बहुत है। इससे मना मजदूरों को तो 10,000, 5,000 या 10,000 या 20,000 बनते हैं, 1 लाख या 1.5 लाख जिम्मेदारों को बन जाते हैं। यो 8-9 साल थियाने यो कम कंदा है। मैं 8-9 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये तो मजदूरी है, कभी पैसे बन जाते हैं, कभी नहीं बनते। काश्तकार कहते हैं कि गुलाब के पौधे का अगर ख्याल रखा जाए तो ये 30 साल तक भी फूल दे सकता है, लेकिन मौसम की सख्ती इस नाजुक फूल की पैदावार पर असरअंदाज होती है। जब तेज़ गर्मी हो जाती है तो वो उसमें भी असर होता है, फिर कम होता है उसमें, और जैसे तेज़ सर्दी हो जाती है ना तो उसमें भी फिर कम खिलता है। अच्छा, नॉर्मल मौसम होती है तो उसी में वो ज़्यादा खिलता है। जावेद फूलों के व्यापारी हैं और गुलाब को किलोग्राम्स के हिसाब से खरीदते हैं, फिर उन्हें बर्फ़ के साथ डब्बों में डालते हैं ताकि वो ताज़ा रहें और इसके बाद वो उन्हें कराची और कई दूसरे शहरों में फ़रोख्त के लिए भेजते हैं। अगर गुलाब मार्केट में ज़्यादा आ जाए तो इसकी कीमत कम हो जाती है और अगर मार्केट में इसकी कमी हो जाए तो फिर इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 प्रोग्राम पर। अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।